کیا اسرائیل اب ترکی کے ساتھ بھی جنگ کرنا چاہتا ہے؟ شام جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا صدیوں تک اس کا ایک صوبہ رہا ہے۔ بشار الاسد نے ہمیشہ ترکی کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ ترک جو ہے وہ آٹومن سلطنت عثمانیہ کے خواب دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیں۔ اسرائیل کسی بھی ملک میں، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، وہ جارڈن ہو، وہ لیبنان ہو، اس کے اندر اسرائیلی ایئر فورس داخل ہوتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اسرائیلی لگتا ہے جنگ کو انجوائے کرتے ہیں، ہر دفعہ ایک نئی قسم کی حکمت عملی، اسٹریٹجی، چالاکی اس کے اندر وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں۔ سیرین ملٹری نے عرب بدوئنز کے ساتھ مل کے انہوں نے دروز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دروز جو ہے وہ اسرائیل کے الائز۔ اب دروز کون لوگ ہیں؟ احمد الشرع کی حکومت اگر انسٹیبل ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایران کا انفلوئنس ایک بار پھر سیریا میں بڑھ جائے گا۔ عمران خان کا جو میسج ہے، جس نے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی پرومپٹ کی ہے، وہ میسج ہے کیا؟ جس کے نتیجے میں سڈنلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ جاگ گئی ہے۔ مختلف جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اکٹھے ہو رہے ہیں، جھنڈے کیری کیے ہوئے ہیں، ایک ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بہت سے قاتل اور مجرم اور مرڈر وہاں پہ ایسے ہیں جنہیں عمران خان سے مقابلے میں بہتر طریقے سے جیل کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف نے یہ کلیم کیا ہے، جو بس تھی یہ ایکچولی ملٹری سولجر سے بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سول پاپولیشن کو منع کیا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ٹریول نہ کریں۔ السلام علیکم، دس از وحید پیزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہاں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں جہاں میں موجود ہوں، یہاں ابھی 16 جولائی 2025 اور بدھ کے دن کی رات ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، مشرق وسطیٰ میں، نارتھ افریقہ میں اب 17 جولائی 2025 اور جمعرات کے دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس وقت میرے سامنے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے، عمران خان، پی ٹی آئی کے ڈائنامکس کے حوالے سے بہت سی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، ان کا انالیسس ہے۔ فار انسٹنس، اسرائیل نے گزشتہ 24 سے 36 گھنٹوں میں تابڑ توڑ حملے کیے ہیں سیریا میں، ملک شام کی ملٹری کی انسٹالیشنز کے اوپر، ملٹری کے ایسٹس کے اوپر، اور پھر گزشتہ 24 گھنٹے میں یعنی 16 جولائی کو سیریا کی ملک شام کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اور اس کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، جیسے جنرل ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے ڈیمسکس میں، اس کے اوپر تابڑ توڑ فضائی حملے کیے ہیں۔ اور حملے بھی اس طرح سے کیے ہیں کہ پہلے ایک ڈرون سٹرائک کی تاکہ تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اسے کور کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد فضائی حملہ کیا تاکہ تمام ٹیلی ویژن چینل جو ہیں سیریا کے، وہ اس حملے کو براہ راست لائیو جو ہے وہ دکھا سکیں۔ اس کے بعد اس کی بہت مذمت کی، تمام خطے نے مذمت کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ ترکی کی طرف سے ہوا ہے، جس کے بعد بہت سے مغربی تبصرہ نگار جو ہیں وہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اینالسٹ، کہ سیریا کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ کہیں اسرائیل میں اور ترکی کے درمیان ایک جنگ کسی صورتحال پیدا نہ کر دے۔ یہ خطرہ کیوں محسوس کیا جاتا ہے اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی، میں اس پہ ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ اس سے کوئی بہت دور نہیں، پاکستانی بلوچستان میں کلات کے مقام پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف نے ایک بس کے اوپر حملہ کیا، جس کے بارے میں بلوچستان کی حکومت کی جو آفیشیل پریس ریلیز ہے، اس کے حساب سے 3 معصوم لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 7 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کچھ اور قسم کے اس کے حوالے سے کلیمز ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، اس میں خاصی ہلچل پائی گئی ہے۔ عمران خان کی 15 جولائی 2025 کا عمران خان کا جو پیغام تھا جیل سے، اڈیالہ جیل سے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ایک ہلچل بھی پائی جاتی ہے، ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے۔ ایکٹیویٹی کیا ہے، اس کی تفصیلات اور اس کے انالیسس میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور نیچرلی ان سے ریلیٹڈ بہت سی اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس کی زد میں آ جاتی ہیں اس پوری چیز کے۔ لیکن سب سے پہلے بہت دنوں کے بعد میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا، اور جوائن بہت کم لوگوں نے کیا ہے گزشتہ چند دنوں میں، تو آپ اسے جوائن کریں، اس کے بیل آئیکن اور اس کی جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں یوٹیوب کے لیے وہ کھولیں، اور جو میں نے ایک واٹس ایپ چینل قائم کیا تھا آپ سے براہ راست رابطہ رکھنے کے لیے، اس واٹس ایپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں اس کا لنک جو ہے آپ کو دے دوں گا، یہاں پر اس کے کامنٹ سیکشن کے اندر دے دوں گا، اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹویٹ بھی میں کر دوں گا۔ اور ابھی مخصوص 33-34 ہزار لوگوں نے اسے جوائن کیا ہے، اس میں آپ لوگوں سے براہ راست رابطہ رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اب آتے ہیں ڈیولپمنٹس کی طرف۔ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ سن چکے ہوں گے کہ 16 جولائی کو اسرائیل نے سیریا کے کیپٹل سٹی ڈیمسکس میں سیرین ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور سیرین منسٹری آف ڈیفنس کی جو بلڈنگز اور سٹرکچر ہے، اس کے اوپر تابڑ توڑ فضائی حملے کیے۔ لیکن فضائی حملے بھی ایسی زبردست قسم کی ڈرامیٹک فلم کی پلاننگ کی طرح انہوں نے کیے کہ پہلے انہوں نے ایک ڈرون سٹرائک کی۔ ڈرون سٹرائک کی وجہ سے وہاں پہ تمام ٹیلی ویژن چینلز نے لائیو کوریج شروع کر دی، جس میں نہ صرف شام کے اپنے ٹیلی ویژن چینل تھے بلکہ مشرق وسطیٰ کے بھی ٹیلی ویژن چینل تھے۔ پھر عین اس وقت پہ جب ٹیلی ویژن چینل کور کر رہے تھے تو اسرائیل کی ایئر فورس نے تابڑ توڑ حملے کیے منسٹری ڈیفنس میں، جس کی وجہ سے پورے خطے نے اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس کو لائیو دیکھا ایک فلم کے طور پر۔
یعنی اسرائیلی لگتا ہے جنگ کو انجوائے کرتے ہیں، ہر دفعہ ایک نئی قسم کی حکمت عملی، اسٹریٹجی، چالاکی اس کے اندر وہ انٹروڈیوس کر دیتے ہیں۔ اب اس ساری چیز کا جو ہے، اچھا اس کا ایک پہلو سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ گزشتہ 50 برس کی جو تاریخ ہے، تقریباً 1980s کے بعد جب 1981 میں اسرائیل نے عراق کے اوسرک جو نیوکلیر پلانٹ اور تنصیبات تھیں اس پہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کو اس پورے خطے کے اوپر مکمل کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی اور ڈومینیشن حاصل ہے۔ اسرائیل جب چاہے کسی بھی ملک میں، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، وہ جارڈن ہو، وہ لیبنان ہو، اس کے اندر اسرائیلی ایئر فورس داخل ہوتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے وہ کرتی ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی ایئر فورس اس کو چیلنج نہیں کرتی، کوئی مسل گراؤنڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ اور گزشتہ چند ہفتوں میں اب اسرائیل نے یہی کیپیبلٹی ایران کے حوالے سے بھی دکھائی۔ اب اس خطے میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں اسرائیل کے لیے کھلم کھلا یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک ایجپٹ ہے جو اسرائیل کا ایلائی ہے کیمپ ڈیوڈ کے ایکارڈز کے بعد سے 1977 میں، دوسرا ترکی ہے جو خیر ایجپٹ کے مقابلے میں بھی زیادہ اسٹرانگ ہے بیکاز وہ ایک نیٹو کا ممبر ہے گزشتہ 40-50 برس سے، اور لیکن اس کے بھی کم از کم اسرائیل کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جنگ ہو جائے۔ لیکن یہ 2 ملک ایسے ہیں جن کے اندر اسرائیلی ایئر فورس کھلم کھلا کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، اچھا اب اس کے علاوہ میرا خوف یہ ہے کہ کہنے میں متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، عمان وغیرہ کے پاس بہت زیادہ ایڈوانس امریکن ویسٹرن فائٹرز ہیں، جیسے فار انسٹنس قطر اور متحدہ عرب امارات کے پاس 100 200 ان کے پاس لیٹسٹ F-16s ہیں۔ لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ ان کا مقابلہ یا میچ پڑ جائے تو ان پاکستانی انسٹرکٹر اور پائلٹس کو چھوڑ کے جو یہاں پہ ٹریننگ کام کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس کو کوئی فضا کے اندر چیلنج کر سکے۔ پولیٹیکلی اسپیکنگ، جیو اسٹریٹجکلی اسپیکنگ، یہ ایک بڑی ہی خطرناک قسم کی سچویشن ہے۔ اب اس پہ آ جائیں اس کانٹیکس میں کہ یہ اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ڈیمسکس کے اندر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ گزشتہ 2-3-4 دن سے دروز جو ایک کمیونٹی ہے اس کے درمیان اور ایک عرب بدوین جو ہیں سیریا کے، ان کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، جس کے اوپر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کا یہ الزام تھا کہ دروز کو مارا جا رہا ہے اور 100 سے زیادہ دروز جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ گزشتہ 36 جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں سیریا کی فوج وہ دروز کے ایریاز میں داخل ہوئی۔ سیرین فوج کا آفیشلی طور پہ کہنا تھا کہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے، اسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ویسٹرن سورسز اور اسرائیلی سورسز کا یہ کہنا ہے کہ سیرین ملٹری نے عرب بدوئنس کے ساتھ مل کے انہوں نے دروز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اسرائیل کی ایئر سٹرائکس یہ کہتی ہیں، اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس اور ان کا جو اسرائیل کیٹس، ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ سیرین آرمی شوڈ ہینڈ آف دی دروز، کیونکہ دروز جو ہیں وہ اسرائیل کے ایلائز۔ اب دروز کون لوگ ہیں؟ دروز جو ہیں وہ نہ 3 میں نہ 13 میں، ویسے دروز جو ہیں وہ ایکس مسلمز ہیں۔ 11ویں صدی سے پہلے دروز مسلم ہوا کرتے تھے، لیکن اب 1400 برس سے دروز جو ہیں وہ کہنے میں ایک مسلم ڈیسینٹ سے ہیں، ابراہمک ڈیسینٹ سے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اسماعیلی جو اسے کہتے ہیں مسلمان ہیں، اس کی ایک برانچ ہے جو حج نہیں کرتے، ان کے کچھ ڈفرینسز ہیں، باقی ان کے تمام جو رسومات ہیں وہ مسلمانوں کی طرح کی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ مشرق وسطیٰ کے مسلمان بھی اب ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ دروز اندازاً 1 ملین سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، 10 لاکھ، جس میں سے میجورٹی ان کی سیریا کے اندر ہے، جارڈن میں ہے۔ 10% دروز، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب دروز جو ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں، کچھ اس میں سے بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی سٹیزنز میں۔ وہاں بھی ان کی بڑی انٹرسٹنگ خاصیت ہے، اسرائیل کے اندر جو مسلمان ہیں اور جو کرسچن ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں ملٹری ڈرافٹ سے، ان کو زبردستی فوج میں، اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں بھرتی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دروز جو ہیں وہ جوک در جوک اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں سرو کرتے ہیں۔ دروز بڑے لوئل اسرائیلی سٹیزنز ہیں، اور دروز کا باقاعدہ وہاں پہ ایک مسلمان لیڈر ہے جس کا نام بھی بڑا مسلمانوں کی طرح کا ہے، شیخ موافق طریف، جس نے کہا ہے کہ جو کچھ سیریا میں اس وقت دروز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے دروز قوم کے لیے۔ سو دروز کا ایک پولیٹیکل پریشر بھی ہے اسرائیل کے اندر، جس میں اسرائیل اپیرنٹلی ایکٹ کر رہا ہے۔ تاہم پروفیشنل انالیسس، ویسٹرن انالسٹ جو ہیں ان کا یہ ہے کہ اسرائیل دروز کو یوز کر رہا ہے۔ اسرائیل کی اصل کوشش یہ ہے کہ شام کو ڈیوائیڈڈ بھی رکھا جائے اور جو سیرین ملٹری ہے اس کو اسٹرینتھن نہ ہونے دیا جائے، اور سیرین ملٹری کو اسرائیل کے بارڈرز کے قریب آپریٹ نہ کرنے دیا جائے۔ یعنی اسرائیل بیسکلی طور پہ اپنا ایک زون آف انفلوئنس جو ہے وہ سیریا کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے۔
अब वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं वो तो खैर जो समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद जो इराक़ के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं, अफ़गानिस्तान में भी रह चुके हैं, आप सब उनकी शख्सियत से बड़े वाकिफ़ हैं और उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है मिडल ईस्ट की। उन्होंने 2 बड़े सिग्निफिकेंट ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि क्या इसराइल अब तुर्की के साथ भी जंग करना चाहता है, ठीक। दूसरा, ये ट्वीट्स आप जाके चेक कर लें खुद से। दूसरा ट्वीट उनका ये है कि इसराइल क्या सीरिया की डिसइंटीग्रेशन चाहता है, और अगर ये इसराइल चाहता है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बिकॉज इसके नतीजे में बड़ी इंस्टेबिलिटी पैदा होगी जिससे कि इसराइल को नुकसान पहुंचेगा। आई एम नॉट दैट श्योर कि इसराइल को डिसइंटीग्रेशन से नुकसान पहुंचेगा, अभी सुनते जाएं फिर आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको। रिएक्शन और रद्द-ए-अमल तो सब ने किया है। रिएक्शन तो पूरे मशरक़ वस्ता ने किया है, तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने किया है, अरब लीग ने किया है, जीसीसी ने किया है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्डमनेशन की है सीरिया के ऊपर एयर बॉम्बिंग की और एरियल रेड्स की, वो की है तुर्की ने। और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, यानी उन्होंने कॉन्डमनेशन तो की है, लेकिन तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हक्कान फिद्दान जो न्यूयॉर्क में थे गुज़िश्ता 24 घंटों में, वहाँ उन्होंने बहुत से हुकाम से बातचीत भी की है, उन्होंने फ़ोन पे भी वो इन टच हैं, और उन्होंने कहा है कि टर्किश मिलिट्री ने और टर्किश इंटेलिजेंस ने इसराइल को अपना पर्सपेक्टिव और मौक़िफ़ दिया है कि ये सब कुछ ना करें, क्योंकि इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब जहन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि तुर्की एक नेटो का मेंबर है। तकरीबन तुर्की की 10 लाख फ़ौज जो है वो है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन उनके ट्रूप्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये गुज़िश्ता 40-50 बरस से नेटो का मेंबर है। अब नेटो का मेंबर होने का मतलब यह है कि तुर्की के पास कोई खाली हथियार नहीं है नेटो के, तुर्की की सारी ट्रेनिंग जो है वो नेटो के स्टैंडर्ड के ऊपर होती है। और वैसे तो 1948 में तुर्की और ईरान 2 मुस्लिम मुल्क थे जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया था, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग ईरान में जब रेवोल्यूशन आया 1979 में, उन्होंने डी रिकग्नाइज़ कर दिया इसराइल को। तुर्की अभी भी रिकग्नाइज़ तो करता है इसराइल को, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से चूँकि इसराइल की गाज़ा की सिचुएशन की वजह से तुर्की के अंदर बहुत सख्त जज्बात पाए जाते हैं, इसलिए तुर्की ने अपना एम्बेसडर भी विड्रॉ किया हुआ है और अपना ट्रेड भी सस्पेंड कर दिया, और तुर्की के अंदर बड़ी नेगेटिव फीलिंग पाई जाती है इसराइल के हवाले से। अब इस सूरत हाल में और तुर्की जो है, चूँकि ऑटोमन पावर के भी ख़ास करके जब से अक पार्टी आई है, तो तुर्की अपने आप को सल्तनत उस्मानिया के एक डिसेंडेंट की हैसियत से भी देखता है, और बशर अल असद ने हमेशा तुर्की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि तुर्क जो है वो ऑटोमन सल्तनत उस्मानिया के ख्वाब देखना जो है वो बंद कर दें, और सीरिया शाम जो है वो सल्तनत उस्मानिया का सदियों तक उसका एक सूबा रहा है, 20वीं सेंचुरी के शुरू तक उसका सूबा था। तो तुर्की का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक एम्बिशन है सीरिया के अंदर, और इस वक्त तुर्की का भी तुर्की जो है वो सीरिया के नॉर्थ में पाया जाता है, और सीरिया के अंदर उसके नॉर्थ में तुर्की का भी एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से सीरिया के साउथ में और सीरिया के ईस्ट में, सीरिया के वेस्ट में इसराइल पाया जाता है, और इसराइल भी अपना एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सीरिया के अंदर रखना चाहता है। सो जंग तो इनकी इसलिए नहीं हो सकती कि दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं, और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि तुर्की के पास खाली हथियार ही नहीं है उन्होंने लिए हुए, तुर्की की ट्रेनिंग भी नेटो के स्टैंडर्ड्स के ऊपर होती है, तो इसलिए जंग तो मैं नहीं समझता कि है। लेकिन दोनों की चूँकि इंटरेस्ट इस किस्म के पैदा हो गए हैं सीरिया के अंदर कि इसमें इनकी टेंशन्स बढ़ेंगी because of the presence of the Druze inside Israel, because of the presence of Druze in Syria, and बिकॉज इसराइल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस किस्म के हैं कि इनके दरमियान में टेंशन्स बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका ने बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस किया है इसराइल को कि डमेस्कस के ऊपर किसी किस्म के हमले जो ना किए जाएं। इसी किस्म की रिक्वेस्ट फ्रेंच है, कॉन्डमनेशन है, जर्मन है, ब्रिटिश है, यूरोपियन यूनियन की है, सबकी। ये सबको इतनी टेंशन क्यों शुरू हो गई? टेंशन इसलिए शुरू हो गई है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने जो कहा कि इंस्टेबिलिटी मचेगी, उससे इसराइल को नुकसान होगा। इसराइल को होगा या नहीं होगा, असल इशू ये है कि अहमद अल शरा, जिनकी दाढ़ी शाड़ी छोटी करके बड़ी खूबसूरत दाढ़ी उनको दे दी गई है, जो पहले अलकायदा में थे और बेसिकली मेरा ख्याल है कि शुरू से ही माई एनालिसिस हमेशा से CIA के एसेट थे। तो अहमद अल शरा की हुकूमत अगर अनस्टेबल हो जाती है तो उसके नतीजे में ईरान का इन्फ्लुएंस एक बार फिर सीरिया में बढ़ जाएगा, और ये सब कुछ जो सीरिया में किया गया है वो दर हकीकत ईरान के सियासी असर रसूख को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए किया गया, जिसका नतीजा आपने देखा कि ईरान के साथ इसराइल जंग कर सका। अब आए ईरान से बहुत दूर हम नहीं जाते, पाकिस्तान आ जाते हैं, जो पाकिस्तानी बलोचिस्तान कोई बहुत दूर नहीं है यहाँ से। गुज़िश्ता 24 घंटे में बलोचिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज से हमें यह बताया कि कराची से कोयटा आने वाली एक बस के ऊपर
فتنہ الہندوستان آج کل کہا جاتا ہے BLA BLF وغیرہ کو، انہوں نے ایک حملہ کیا ہے، بس کی دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس پہ دونوں طرف سے اٹیک کیا گیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن شاہد رند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 7 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ویسے پاکستانی اخبارات کہتے ہیں کہ 10 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شاید ہلاک ہونے والوں کی، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اب دوسری طرف سے بلوچستان پوسٹ جو ہے، بلوچستان ٹائمز تو سارا کا سارا بلوچی یا بروہی میں لکھا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن بلوچستان پوسٹ جو ایک انگلش کی پبلیکیشن ہے جو بلوچستان کا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے، بلوچ لوگوں کا، بلوچ نیشنلسٹ کا، اس میں یہ چھپا ہے کہ BLA اور BLF نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ جو بس تھی یہ ایکچولی ملٹری سولجر سے بھری ہوئی تھی اور اس کے اندر چند قوال بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سول پاپولیشن کو منع کیا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ ٹریول نہ کریں، لیکن وہ ٹریول کر رہے تھے، ہمیں افسوس ہے کہ اس کی زد میں آئے ہیں۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ 27 سولجر جو ہیں پاکستان آرمی کے وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس کلیم کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کرنے کی کوئی ہمارے سامنے صورتحال نہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل سے قطع نظر جو زیادہ بڑا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہی جو پاکستان کے اخبارات میں خبر چھپی ہے، ڈان میں، ٹریبیون میں، سارے اخبارات میں، اس کے نیچے اگر چلے جائیں تو انہوں نے نیچے اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس کی خبر میں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہر ہفتے بلوچستان میں اسی قسم کا کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ بلوچ جو اسپوکس پہ ہیں گورنمنٹ کے شاہد رند صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں پیٹرن میں تبدیلی آ گئی ہے۔ پچھلے حملوں کے اندر ID پہلے چیک کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، اس میں ایڈریس دیکھتے ہیں، نیشنل ID کارڈ دیکھ کے، اور وہ دوسری طرف سے مسلسل یہ کلیم کر رہے ہیں بلوچستان کی پوسٹ کے اندر کہ ہم جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کی فوج کے ساتھ ہوتا ہے، بیکاز پاکستان کی فوج کے جوان جو ہیں وہ سول بسوں کے اندر، کوچز، وینز میں ٹریول کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر حملے نہ ہوں۔ اب خدا بہتر جانتا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن واٹ از اے بگر کویسچن جو بالکل سرٹیفائڈ ہے وہ یہ کہ ہر ہفتے بلوچستان میں اس قسم کے 1 یا 2 حملے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی جو BLA BLF ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں کوئٹہ میں، آوران میں اور کلات میں حملے کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم نے 27 سولجرز جو ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا یا ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل نہیں نظر آتا۔ سارے پاکستانی اخبار میں نے دیکھے ہیں، حل نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس میں صرف ڈسکرپشنز ہیں، پہلے یہ ہوا تھا، پچھلے ہفتے یہ ہوا، اس سے پچھلے ہفتے یہ ہوا، پھر یہ ہوا تھا، اپریل میں ہوا تھا، مارچ میں ہوا تھا، فروری میں ہوا تھا، ادھر ہوا تھا، ادھر ہوا تھا، اور یہی صورتحال KP کے اندر بھی ہے۔ لیکن کہیں پر آپ کو کوئی گرینڈ ویژن یا سلوشن نظر نہیں آ رہا کہ بھائی اگر بلوچستان کے اندر، KP کے اندر، ارسوائل فاٹا میں یہ صورتحال کب تک اس طرح سے رہے گی، اور اسٹیٹ کے پاس کیا کوئی کاؤنٹر میئر ہے؟ ایک ہی ہم نے چیز نہیں دیکھی ہے کہ ان کو فتنہ الہندوستان انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب آ جائیں پاکستان کی اس ڈسٹرب ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف، جس کا تعلق عمران خان سے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جو بھی ہے۔ اب عمران خان کا جو میسج تھا 15 جولائی کا اڈیالہ جیل میں جب ان کی فیملی سے اور لائرز وغیرہ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر خاصی حرکت جو ہے، ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اس کھلبلی کے نتیجے میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے 16 جولائی کو اسلام آباد پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب کے اندر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، جس کو لیڈ کیا جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اچھے سوبر موڈ میں تھے، ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر بھی تھے، اور بھی لیڈران وہاں پہ تھے، جہاں پہ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ جس قسم کے حالات ہو گئے ہیں اس میں کوئی اب خاموش نہیں رہ سکتا، اور بنیادی طور پہ ہمیں جدوجہد کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمیں سڑک پہ نکلنا پڑے گا۔ اور اسی قسم کی باتیں راجہ ناصر عباس نے بھی کیں، سلمان راجہ صاحب نے بھی کیں، وہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکر جو فارمر سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی۔ یہ تو ہوئی ایک ایکٹیویٹی۔ دوسری یہ ہے کہ 16 جولائی کو ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اسلام آباد میں جو KP ہاؤس ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک پریس ریلیز ایشو کی، اور اس پریس ریلیز میں جو بھی کنسرنز ریز کیے تھے عمران خان نے اپنے 15 جولائی کے میسج میں، انہیں اب پریس ریلیز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس پہ ایک پوزیشن لے لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اور عمران خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے اس پریس ریلیز میں، اور پھر اور جو بہت سے کیسز ہیں جیسے عمر ایوب کی اگر سیٹ چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے بہت سی ڈیٹیل ہے۔ تو عمران خان کا جو میسج ہے، جس نے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی پرومپٹ کی ہے، وہ میسج ہے کیا، جس کے نتیجے میں سڈنلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ جاگ گئی ہے؟ میسج کے بیسکلی 5 پوائنٹ ہیں۔ پہلا تو ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، آئی ول ناٹ بو ڈاؤن، میں اسی اڈیالہ جیل کے پرزن میں موت کو میں ترجیح دوں گا، لیکن میں ان کے سامنے، ان طاقتوں کے سامنے سر جو ہے وہ نہیں جھکا سکتا۔ طاقتیں کون سی ہیں میں خلا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ دوسری چیز انہوں نے کی ہے کہ نیگوسیشن اور ٹاکس کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، اب وقت ہے جد و جہد کا۔ تیسرا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ میری اہلیہ جو ہے بشرا بی بی، ان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، اور اس چیز کا بہت چرچا ہوا ہے جب سے انہوں نے یہ کہا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جب ان کی DGI کی حیثیت سے ہٹایا جا رہا تھا 2019 کے جون میں، تو اس وقت انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو، جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی یہاں کانگریس کے اندر، تو زلفی بخاری کو جنرل عاصم منیر صاحب نے کال کیا تھا اور ان کو کال کر کے کہا تھا کہ میری بیگم صاحبہ سے، فارمر فرسٹ لیڈی سے میری ملاقات کروائیں، جو ملاقات ان کرنے سے بشرا بی بی نے انکار کر دیا تھا۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ جو اس وقت بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، ان کو مسلسل قید میں رکھا جا رہا ہے، ان کے کیسز بھی کچھ نہیں، اس کی اصل وجہ جنرل عاصم منیر کا وہ غصہ ہے۔ اس کے اوپر گزشتہ ویسے 24 گھنٹوں میں نے پچھلے ویلاگ میں سے کور نہیں کیا تھا، کیونکہ میں تو پھنسا ہوا تھا کانگریشنل ہیئرنگ اور بریفنگ وغیرہ کے چکر میں، تو لیکن اس میں پاکستان کے میڈیا میں، پوڈ کاسٹنگ مارکیٹ میں، ویلاگس میں، سوشل میڈیا میں اس حوالے سے بے انتہا ڈسکشن ہوئی ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ لگا دیے ہیں، اور میرا خیال ہے زلفی بخاری صاحب نے بھی شاید کنفرم کر دیا ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا، مطلب جنرل عاصم منیر نے ان کو کال کی تھی اور بشرا بی بی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو انہوں نے ملاقات نہیں دی تھی۔ اب یہ ایک لمبی کنٹروورسی ہے، اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ عمران خان نے اپنے میسج میں یہ بھی کہا کہ انہیں پریزن میں جس طرح سے رکھا جا رہا ہے، ان بہت سے قاتل اور مجرم اور مرڈرر وہاں پہ ایسے ہیں جنہیں عمران خان سے مقابلے میں بہتر طریقے سے جیل کے اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کا ایک بہت امپورٹنٹ میسج تھا جس کا تعلق عالیہ حمزہ سے اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان جو میرا خیال ہے جھڑپ چل رہی ہے اور جو ایک ٹینشن ہے اس سے، جس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کسی کو بھی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا، کسی بھی پلیٹ فارم، کسی بھی ڈیجیٹل چیز کے اوپر پارٹی کے اندر کی جو سیاست اور ان کی ڈفرینسز ہیں انہیں وہاں آ کے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی انہوں نے خاصا زور لگایا عمران خان صاحب نے اپنے میسج میں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پریس ٹاک ہو رہی تھی شیخ وقاص کی، جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر تھے، اور وہاں پر بھی کہا گیا کہ ان سے سوال پوچھ لیا کسی نے عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب گھر کے اندر کی باتیں، وہ بہن بھائی ہیں۔ تو وہ خاموشی ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر نیشنل پریس کلب میں، وہ خاصی سوبر صورتحال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہلچل ہے وہ کیا ہے سارا، اب تک کے سمٹمز کیا ہے 5 اگست کے حوالے سے۔ ایک تو بہت بڑی کنفیوژن خود مچائی پاکستان تحریک انصاف نے جب 3-4-5 دن پہلے علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے پھر عالیہ حمزہ کے ساتھ جھگڑا بھی شروع ہو گیا، انہوں نے 90 دن کی ڈیڈ لائن کا ذکر کر دیا، اس کے بعد سے کنفیوژن خاصی پائی جاتی ہے۔ تاہم گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں آپ چھوٹے ویڈیو کلپس دیکھ سکتے ہیں، کہیں کراچی کے، کہیں لاہور کے، کہیں پنجاب کے کسی شہر کے، کہ مختلف جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اکٹھے ہو رہے ہیں، جھنڈے کیری کیے ہوئے ہیں، ایک ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ایکٹیویٹی کس کلائمیکس کی طرف جائے گی، کیا اس کا کریسینڈو ہوگا 5 اگست تک، ہم کہہ نہیں سکتے۔ ہر سیاسی جماعت جب ایک موبلائزیشن کرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو مارچ 2022 سے مسلسل موبلائزیشن کر رہی ہے۔ موبلائزیشن کرنے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس ریئل پاورز کے ساتھ ان کا میچ پڑا ہوتا ہے، ان کو وہ سیاسی جماعت امپریس اپون کرنا چاہتی ہے کہ آپ ہمیں اگنور نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ہم سے ڈیل کریں، ٹیک اس سیریسلی۔ یہ مقصد ہوتا ہے تمام پولیٹیکل موبلائزیشن کا۔ پولیٹیکل موبلائزیشن کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے پاکستان کے GHQ نے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی جو ایفرٹس اینڈ اٹیمپٹس ہیں پولیٹیکل موبلائزیشن کی، ان کو ایک جنگ اور بغاوت کے طور پہ انہوں نے ٹریٹ کیا ہے۔ جب بھی سیاسی جماعت موبلائزیشن کرتی ہے، وہ ایسی کریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ موبلائزیشن ہی نہ کر سکے۔ موبلائزیشن در حقیقت نیگوسیشن کے پروسیس کا ایک حصہ ہے۔ ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے نیگوسیشن نہیں کرنی، ہم نے بات چیت نہیں کرنی، ہم اسٹرگل کریں گے۔ اسٹرگل کوئی جنگ تھوڑا ہوتی ہے۔ اب ویسے سیاستدانوں کو تو یہ پتہ ہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ GHQ کے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل موبلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ لیوریج مانگ رہے ہیں، آپ نیگوسیشن مانگ رہے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔ تھینک یو۔